أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كيف الله حالكم وبركاته. يا أخواتي؟ الحمد للہ۔ الحمد لله ثم الحمد نحن لله. بخير الحمد لله. الحمد للہ جی، یہ تو سسٹر قمر کی آواز ہے، یہ چمکدار آواز ہاں وہ گونجتی آ ہوئی۔ گئی ہیں۔ جی ہاں، جی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ بس سب کے لیے آسانیاں کرے کہ جی قرآن پاک سسٹر کو یہ آسانی میری ہی سے۔ تھی۔ جی جی جی، اچھا جی ہم شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو حفظ والا ہاں سلسلہ جی ہم نے شروع کیا ہے، آپ نے صرف یہ نہیں کہ تجوید ٹھیک کرتے کرتے پھر حفظ کی طرف توجہ نہ ہو، حفظ بھی کرنا ہے، کیونکہ موسٹلی 10 صورتیں تو سب کو یاد ہی ہوتی ہیں، زیادہ تر یہ کہ 10 کے پیچھے پیچھے جو ہے وہاں پر ہمیں ڈبل محنت کرنی پڑے گی۔ ابھی ہمیں یاد تو ہے، ان کو صرف ہم نے انڈو کر کے تو نئے سرے سے تجوید کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ تو جو حفظ جو ہمارا مقصد ہے اس کو بھی یاد رکھنا ہے، اور ساتھ ہم نے تجوید کو بھی لے کے چلنا ہے۔ ہم نے ابھی تک دیکھ لیے ہیں جو ہمارے پر یعنی کہ جو موٹے پڑے جانے والے لیٹر، ان کو ہم کہتے ہیں مفخم، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس کے بعد باقی جتنے ہم نے دیکھے یہ سارے تھے مرکب، اور 3 ایسے حروف ہیں جن کو ہم نے 2 طرح سے پڑھا تھا۔ یہ کنڈیشنل ہوتے ہیں، جیسے کہ الف، اس کے پیچھے کوئی مفخم لیٹر آ جائے گا تو اسے ہم پر کر کے ادا کریں گے۔ لام کہاں پہ ہے؟ اسم جلالہ میں۔ اور را ہم نے دیکھا فتحہ اور ضمہ کے ساتھ اس کو پر یعنی کہ مفخم پڑھا جائے گا، اور اگر اس کو کیا جائے کسرہ کے ساتھ تو پھر ہم باریک پڑھیں گے۔ اچھا جی، یہ ہمارے پاس ابھی چلو جی، وہ کہہ رہی ہے اب میں بھی ساتھ آ کے آپ کو پڑھاتی ہوں۔ اچھا جی، میں نے آواز دی کہ لگ جائے گا اس کو۔ اچھا جی، ہم نے یہ ہمارے مخارج ہے، الخیشوم، الجوف، الحلق، الشفتان اور اللسان، ٹھیک ہو گیا جی۔ ہم نے الجوف کر لیا اور الحلق کر لیا الحمدللہ سے۔ اب ان چیزوں کو جو ہم کر کے آئے ہیں اس کو ہم نے اپلائی کرتے جانا ساتھ ساتھ، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جب ہم اپنی آیات پڑھا کریں گے تب ہم انشاءاللہ اس کو ساتھ ساتھ اپلائی کرنا سیکھیں گے۔ آج ہم نے کیا کرنا ہے، آج ہم دیکھیں گے، یہ ہم کر چکے ہیں کہ ادنا الحلق، سسٹر افسانہ نے آپ کو ٹپ بھی بتا دی کہ نون کا جو نقطہ ہے نا ادنا میں، اس کو دیکھا کریں، اس میں بھی ایک نقطہ ہے، وہاں میں بھی ایک نقطہ ہے، اس کو میں بھیجتی ہوں۔ بچے میرے ساتھ ساتھ پھر بولتے ہیں۔ اچھا جی، خواہ اور غین میں بھی ایک ایک نقطہ ہے، اور یہ وسط الحلق یہ موسٹلی یہ یاد ہوتا ہے، ان کو یاد کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ادنا اور اقصا دونوں مکس ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو ہم نے اسی طرح سے یاد کر لینا ہے کہ ادنا کے نون میں بھی ایک نقطہ، خواہ میں اور غین میں بھی، اور صرف یہ یاد نہیں کرنی چیزیں۔ جب ہم نے خواہ اور غین پڑھنا ہے تو ہم نے کوشش کرنی اسے اپنے ادنا الحلق سے، پھر وسط الحلق، اور یہ جو اقصا ہے اس کو تھوڑا سا سینے کی طرف لے کے جانا ہے، یعنی کہ یہ منہ سے دور ہے، آواز کے ڈبے کے قریب ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم جو اللسان دیکھتے ہیں، یہ تھوڑا سا ہمارا تو کہہ لیں کہ 2 یا 4 یا ہو سکتا ہے 6 کلاسز میں چلے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی ہم تھوڑا سا اس کو لمبا لے جائیں، کیونکہ اس میں بہت سارے ہمیں حروف نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں مخارج ہی سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ 10 مخارج ہیں۔ اب 10 مخارج کو ہم جلدی جلدی سے اگر کور کریں گے نا تو پھر وہ ہمارا مقصد جو تجوید سیکھنے والا وہ کہیں پیچھے چلا جائے گا۔ اب ہم کیا کریں گے کہ ایک ایک جیسے جیسے، اب سمجھ لیں کہ ایک مخرج ہے یہ جو اقصا اللسان کا، اسے ایک کلاس میں سیکھ لیں گے، پھر دوسری میں، پھر تیسری میں، ایسے کرتے کرتے ہم ان حروف کو سیکھتے جائیں گے۔ اب آپ سب سے پہلے جو چیز نوٹ کرنے والی ہے، ایسا ایک آپ ایسی ڈایاگرام بنا لیں
اور جو جو ہم مخرج کرتے جائیں گے نا آپ اس کو اسی طرح سے لیبل کرتے جائیں. یہ آپ چھوٹی سی ڈرائنگ بے شک بنا کے اپنے گروپ میں بھی سینڈ کیجیے گا. اسی طرح زبان کی ایک ڈایاگرام بنا لیں, اور آپ جیسے آج ہم اقصا اللسان کریں گے تو صرف اقصا اللسان کے آپ حروف لکھیے گا. ساتھ اگر آپ تھوڑی تھوڑی سی اپنے میں الفاظ میں لکھ لیں, یہ نوٹ بنا لیں چھوٹے چھوٹے کہ یہ میں نے آج سیکھا تھا, اس کو ہم نے اس طرح سے ادا کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ سارے جو ابھی شاید ناموں کے حساب سے مشکل لگے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے نام یاد رکھنے مشکل ہوں, لیکن جب ہم اس کو مخارج کو ساتھ ساتھ لیبل کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نوٹس اپنے ورڈز اس میں ڈالیں گے نا, اپنی ورڈنگ میں یاد کریں گے یا لکھیں گے, تو وہ انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائیں گے. پھر جب یاد ہو جاتے ہیں پھر ان کو اپلائی کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور ہم نے صرف ان کو بار بار ہم کہتے ہیں کہ صرف یاد کرنا یعنی کہ رٹے نہیں لگانے, ہم نے ان کو ساتھ ساتھ اب اپلائی بھی کرنا. اور کہاں بھی کرنا, ہم نے قرآن شروع کیا ہوا الحمدللہ سے, سورہ ناس سے. سورہ ناس ہم نے کر لی ہے, آج ہم سورہ فلق میں دیکھیں گے. اب قاف جو ہے ہمیں وہاں پر بھی نظر آ جائے گا. اچھا جی, اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اقصا اللسان کہتے کس کو ہے. زبان کا سب سے پچھلا حصہ جہاں سے زبان آپ دیکھیں گے حلق میں سے شروع ہوتی ہے نا, وہاں اس کو کہتے ہیں اقصا اللسان. یہ ادھر بنا کے بھی انہوں نے دکھا دی. اچھا جی, یہ یہاں پر ہمیں بتا بھی دیا گیا کہ یہ جو مخرج ہے یہ قاف کا ہے اور یہ کاف کا ہے. میری یہ لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اب ہمیں تھوڑا سا یہ پتا چل رہا ہے کہ جو اقصا اللسان میں بھی دو حصے بنا دیے گئے. یہ جو قاف ہے اس کو ہم بالکل آخری حصہ جو زبان کا وہاں سے ادا کرتے ہیں, اور اس کو ہم تھوڑا سا ان کے نام اور اس طرح سے بھی یاد کر لیتے ہیں. ابھی آپ اس کی یہ جو ڈایاگرام ہے یا اس کا یہ جو تصویر ہے امیج بنی اس کو دیکھ لیں کہ اس کو ہم کیسے ادا کریں گے. اور یہاں پر ہی ہم نے اس چیز کو بھی دیکھ لینا ہے کہ قاف جو ہے قاف اس کو ہم پڑھیں گے پر, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اس کو خصہ ضاد قلز اس میں پڑھا ہوا ہے. اس کو ہم نے مفخم پڑھنا ہے. اور یہ جو کاف ہے اس کو ہم نے مرقق یعنی باریک پڑھنا ہے. اب جو دونوں کے مخارج کا فرق ہے اس کو ہم نے اپنی زبان کے آخری حصے سے اقصا اللسان سے اس میں فرق لانا ہے. اب اس کو اٹھانے, زبان کو اٹھانے کا طریقہ یا اس کو سیدھا رکھنا, کرو شیپ میں لے کے آنا, اسی سے ہم اندازہ کریں گے کہ ہم اپنے حروف کو صحیح طریقے سے کیسے ادا کریں گے. تو اس کو ہم نے اس طرح سے سیکھا تھا کہ کسی بھی مخرج پر جب ہم جائیں نا تو ایک ہوتا ہے عام مخرج, ٹھیک ہے. عام مخرج کیا ہوگا اس کا, عام مخرج ہوگا اللسان, ٹھیک ہے. اللسان میں ہم نے یہ بہت سارے مخارج پڑھنے ہیں. اب ان کے جو خاص ہوتے ہیں نا مخرج خاصہ, وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے, کسی کا کچھ نام ہوگا کسی کا کچھ نام ہوگا. تو مخرج خاصہ اس کا جو ہے وہ ہے اقصا, اقصا اللسان. اقصا الحلق سے یاد رکھیں گے, اسی طرح سے اقصا اللسان بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ یاد نہ صرف رہ جائے گا بلکہ یاد آ بھی جایا کرے گا. اچھا جی, قوف کو کیسے ادا کرتے ہیں, ہم اپنی اقصا اللسان کو یہاں بنا کے کچھ کرتے ہیں. یہ جو اقصا اللسان ہے اس کو ہم نے یہاں پر سب سے پہلے اس کو دیکھیں, یہ جو اوپر ہمارا ایک وہ کوا سا لٹک رہا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں لحات. اب آپ اس کو ایک پوائنٹ کی صورت میں لکھیں, اقصا اللسان جب لحات یعنی کوے کو لگے تو ایک حرف, صرف ایک حرف ادا ہوتا ہے, اور وہ حرف کیا ہے, وہ قاف ہے. ٹھیک ہے, اب اسی مناسبت سے ان جو حروف ہیں ان کی نسبت لحاتیہ بھی کہلاتی ہے. اگر کہیں لکھا ہو کہ یہ جو حرف ہے یہ لحاتیہ ہے تو اس میں آپ نے ششو بندے نہیں پڑ جانا کہ یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. لحات یعنی کوے سے لگے, اسی سے انہوں نے نام بنایا ہوا ہے. تو ہم حرف قاف ادا کریں گے. اچھا جی, اس کو ایک اور طرح سے بھی دیکھتے ہیں, زبان کی ہم عام جب سیکھتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں زبان کی جڑ اٹھانا. ٹھیک ہے, زبان کی جڑ کو ہم اوپر کوے سے لگائیں گے, ٹچ کریں گے, اور اپنی زبان ہم جتنے بھی موٹے لیٹر ہیں تھوڑا سا ایسے کپ شیپ میں لے آئے نا, تھوڑا سا کرو آ جائے تو پھر یہ موٹے لیٹر ادا کرنے آسان ہو جاتے ہیں. اب ہم نے جب لسان کی بات کی تو کوشش کرنی ہے اپنے ہونٹوں کو نا اس میں نہ گول کرے, نہ اس کو پھیلائے, نہ آگے لے کے آئے.
کیونکہ یہ جو زبان والے یہ اندر اندر بس زبان سے ادا ہو جانے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ قوف اور قاف، اب یہ بالکل دیکھیں اینڈ والا حصہ ہے اور یہ کوے کے ساتھ لگ رہا ہے، جبکہ کاف جو ہے یہ والی جو کاف ہے اس میں ہماری زبان یعنی کہ اقصا اللسان، ہمارے یہ جو منہ کا جو سخت والا تالو اس کے قریب آ جائے گی. ٹھیک ہے، بالمقابل جیسے یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے نا، اس کے قریب آ جائے گی حنک الاعلی کے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ تھا کہ نرم تالو سے لگے اور یہاں پر سخت تالو سے لگے. اور اس میں نا آپ نے سٹریس بھی نہیں ڈالا، جب ہم اس کو کوشش کر کے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو ہم اس کو کتاب بھی ایسے کر بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو عام سیدھا جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کتاب. خوف پہ آپ نے البتہ تھوڑی سی توجہ کرنی تاکہ اس کو ہم صحیح طریقے سے ادا کریں. ٹھیک ہے، اقصا اللسان جب حنک الاعلی یعنی کہ سخت تالو، حنک الاعلی کہتے ہیں سخت تالو کو، سے لگے تو لحاظ سے تھوڑا آگے یعنی کہ کبے سے تھوڑا سا آگے کاف. ایک قوف، اب اس کو ادا کر کے بھی دیکھیں آپ کی زبان قریب آ جائے گی، سخت تالو کے ساتھ نہیں لگے گی. تو جب قریب آ جائے تو حرف کون سا ادا ہوگا؟ کاف. اس کو مرکب بھی رکھنا ہے اور اس میں انشاءاللہ ہم اس طرح سے بھی دیکھیں گے کہ اگر یہاں پر رکنا ہے، اب اس کاف پر رکنا ہے یعنی کہ وقف کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، یہاں پر رکنا ہے تو کیسے رکنا ہے. اب یہ کون سے لیٹر میں سے ہے، کچھ بتا سکتا ہے مجھے؟ قاف کو ہم نے کہاں کہاں کلا کن کے ہیں، اقصا اللسان. اکثر لسان میں تو ہے اور حروف اس کے کلکلا میں ہے، کلا. کیسے کلکلا ہاں کے حروف کلکلا والا بھی ہے اور یہ مفخم بھی ہے. ٹھیک ہے، جب اب ہم نے محفم. اس کو ساکن کرنا ہے نا، ساکن کی صورت میں اب ہم نے کلکلا بھی شو کرنا ہے اس کا اور ہم نے اس کو پر بھی رکھنا ہے. اور یہ والا جو کاف ہے نا، جب ہم یہاں پر جیسے اب لکھتے ہیں ہم یہاں پر فلق، ٹھیک ہے، اب یہ قوف بھی آئے اور اس کی آواز پلٹ کر بھی آئے. ٹھیک ہے، اس کی نسبت جب ہم ذالکا، اس کو ہم ذالک ذالک، تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ اپنا ہمس شو کریں گے. ٹھیک ہے، تاکہ ایک تھوڑی سی وہ جو ایسی آواز واپس آئے. ٹھیک ہے، واپس نہ آئے، بس آئے آواز، واپس آنے والی بات کلکلا میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے تا اور کاف دو ایسے لیٹر ہیں کہ جب ہم یہاں پر رکتے ہیں، اگر اس کاف پر ہم نے اپنی آیت کو سکون دینا ہو تو ہم اس کا شو کرتے ہیں، یعنی کہ ہماری ایک سانس کی آواز آتی ہے یا یہ کہ دوسروں کو محسوس ہوتی ہے. اب ہم کرتے ہیں کہ یہ جو ہمیں قوف یہاں پر بار بار نظر آ رہی، یہاں پر ہم اس کی پریکٹس بھی کر لیں گے اور اس کی باقی جتنی بھی چیزیں جو تجوید کے رول ہیں ان کو ہم یہاں پر اپلائی بھی کر کے دیکھ لیں گے کہ یہ سارا یہاں پر. بلکہ اس کو ابھی ایسا کرتے ہیں، فی الحال کے لیے ریز کر لیتے ہیں. چلیے جی، اچھا جی، میری اسکرین آپ کو صحیح شو ہو رہی؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، پین بھی چلا دیا میں نے، دوبارہ سے اس کو کرتے ہیں. چلو پہلے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر ہم اس کو شروع کر لیتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، سب سے پہلے اس چیز کو ہم نے نوٹ کرتے ہوئے جانا ہے کہ سورۃ الفلق یہ ال کے ساتھ ہے، ال پلس فلق. کچھ سورتوں کے نام ہم دیکھیں گے جو ال کے ساتھ میں. اچھا جی، آپ کی آواز چلی گئی تھی ہاں جی، دوبارہ سے. آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ہم نے بھولنا نہیں ہے.
ये आपको जैसे सिस्टर अफसा ने बताया था कि अपने पास आप एक बुक मार्क बना लें, एक तरफ आऊज़ु बिल्लाह लिख लें, दूसरी तरफ बिस्मिल्लाह लिख लें। उससे ये होगा कि इंशाल्लाह आपको जब भी इस पे नजर पड़ेगी तो ये सारे जितने भी हमने यहाँ पर रूल सीखे हैं अप्लाई करना आसान हो जाएगा। जब देख के पढ़ते हैं ना तो सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ आपने खाली खाली लिखना, लिखना भी है कि इसको हमने कैसे सीखा था। अच्छा जी, सबसे पहले है कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। कुल कुल अब इसको कुले नहीं कर देना, ठीक है, और ना ही कुल कर देना कि ये कौफ को देखते हुए हम इस्लाम को भारी कर लें। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लें आर फॉर राउंडिंग। और ये जो कौफ है, अब राउंडिंग का मतलब ये नहीं है कि हमने इसको वाव की तरह भी ले जाना है और अपने होंठ गोल कर लेने, होंठों का कोई काम नहीं। और अगर होंठ आगे आते हैं या गोल होते हैं तो ऐसे आप एक पेंसिल रख लें ताकि वो अंदर से सिर्फ जुबान से अदा हो, क्योंकि अभी हमने सीखा कि कौफ को हमने अक्साउल लिसान से अदा करना है। कुल अब लाम को हिलाना नहीं है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सेकंड्स के लिए अपनी जुबान को लाम के मखरज पर रखे, लाम का मखरज सीख भी लेंगे। और उतना हमने कुछ पहले भी कायदा की क्लास में भी सीखे, लेकिन यहाँ पर याद रखने के लिए ऐसा कर लिया करें कि इसको अपने जुबान को जहां पे आप देखें लग रही है ना लाम में, वहां पे थोड़ी देर के लिए ठहर जाएं। और यहाँ पर आप यू से लिख लेना कुल, तो ये इस तरह से भी याद है कुल। अब है आऊजू, आ ऊ जू, आऊजू। अब ऊ में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने दो हरकत देनी, टू काउंट। अब ये जो है ना आ और जू, अब ये दोनों एक एक हरकत है। कुल कुल आऊदु, कुल आऊदु। अब जू भी नहीं कर देना और इसको हमने टू काउंट भी नहीं कर देने। बाज दफा हम ऐसा करते हैं कि जब हम रुकते हैं तो उसको थोड़ा सा खींच देते हैं या खींच जाती है कि अब खुद नहीं भी खींच रहे, तो वो जैसे हमें पहले से आदत पड़ी हुई है कि उसको हम थोड़ा सा आखिरी हरकत को खींच देते हैं। इसको हमने इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेना है। इसके बाद है बा, बा को हमने जब जेर के साथ कसरा के साथ पढ़ना है तो हमने इसको बी लिख लेना है, यहाँ पे इस तरह से लिख लें। और अगर सिर्फ बी से भी याद रहता है तो तब भी ठीक है। ठीक है, इसके बाद है रॉ। रॉ को हमने देखा था कि दो तरह से पढ़ा जाता है, यहाँ पर सिंपल हमें फतह के साथ नजर आ रहा है। बी रॉ, रॉ, बी रॉ, बी और रॉ। रॉ को पुर पढ़ना है, बा को बारीक रखना है, उसके बाद दोबारा से बा है। अब ये जो मुशद्दद लेटर है ना, ऐसे छोटा छोटा सा लिख लिया करे। ये इसी तरह से हमने अपने कुरान पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, पहला साकिन रखें, दूसरे पर आप जो भी हरकत हो, यहाँ पर अब कसरा की हरकत है तो कसरा डाल लें। बी रब बी। अब जो कलकला लेटर है ना कुतुबुन जद, अब उसमें आपने बा, अब यहाँ पर कलकला वाला लेटर तो है, लेकिन जब भी कलकला वाले लेटर मुशद्दद होकर आते हैं तो वहां पर कलकला नहीं किया जाता बल्कि आवाज बंद हो जाती है। बी रब, बी रब, बी रब। ठीक है, पहला वाला जो, अब अगर इसको कलकला करने की कोशिश करें तो बी रब, वो कुछ डबल सी आवाज साउंड निकल आएगी, तो उसको हमने इस तरह से अपनी आवाज को बंद करके फिर हमने बाकी कसरा को अदा करना है। अब बाकी कसरा को हमने मिला देना है अल फलक। अब ये जो लाम के ऊपर हमें साकिन नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसको हम यहाँ पर डायरेक्टली मिलाते हुए हमजातुल वसल को ड्रॉप करेंगे। ये जो छोटी सी स्वाद नजर आ रही लिखी हुई, इसका मतलब होता है कि हमजातुल वसल है, मिलाने की सूरत में ड्रॉप कर देंगे। और अगर भी रब, यहाँ पर हमने सुकून कर दिया यानी कि इसे साकिन कर दिया, साकित किया, दोबारा हम अल फलक से शुरू करेंगे तो ये वाली जो अलिफ है या हमजा है हमजातुल वसल, इसको हम फतहा के साथ जबर के साथ पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जब हमने अपनी आयत मुबारका कंप्लीट करनी है तो फा की एक हरकत, लाम की एक हरकत और कौफ हमने सुकून देने के लिए कलकला बाहर लाना है। अब यहाँ पर चूंकि कोई मद नहीं बन रही, कोई पीछे मद वाला लेटर नहीं है जिसके बाद हम अगले को सुकून दे, तो अब क्या करेंगे, इसको हम सिर्फ कलकला शो करते हुए पढ़ेंगे। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, जैसे कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, फलक।
اب قوف کو دیکھتے ہوئے پہلا والا لام بھی موٹا نہیں کرنا اور فا کو بھی نہیں موٹا کرنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے من. من اب جب بھی ہمیں میم اور نون یہ ایکسکیوز ساکن میں ایک نظر. منٹ کر سکتی ہوں. جی جی یہ جو ہے جو کلکلا والے لفظ ہیں ان کے لیے تو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ تشدید آئے گی اس سے پہلے، تو پھر وہاں پہ یہ خطبن جد پہ جو ہے وہ کلکلا کیا جائے گا. تو یہاں پہ تو کوئی تشدید نہیں آئی. یہ یہاں پر آئی نا تشدید. یہاں پہ تو لام پہ فتحہ ہے. نہیں با پہ دیکھیں سسٹر، با پہ دیکھیں، میں نے با کو 2 بار لکھا ہے. نہیں نہیں، جو آگے جہاں پہ وقف کرنا ہے، جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے فلاق پر. تو یہ قوف پر ختم ہو رہی ہے، قوف پر. سسٹر افسا کچھ بتانا چاہ رہی ہے؟ یہ کل میں جی آپ کا اس میں میرے خیال سوال سے نہیں یہ سنی. کنفیوز ہو گئی ہیں. دیکھیں جب کلکلا والے حرف کے اوپر آ رہی ہے نا تشدید، تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اگر تو رومانی میں پڑھے ہوں گے تو اس پہ آواز بند ہو جانی ہے، ٹھیک ہے. بی رب، ایسے بی رب نہیں کرنا. تو اچھا میرے خیال سے وہ آپ اوکے. کنفیوز ہو گئے بی رب. اور جب اینڈ پہ آ رہا ہے نا فلاق، تو آپ نے اس کے اوپر پھر کلکلا کرے اچھا گی. یا سسٹر نارینی نے بتایا کہ بی رب پہ اگر سمجھیں وقف کرنا ہو تو کیا کریں. اچھا، وہ 2 سچویشنز ہیں کہ ایک اگر جہاں پہ کلکلا کرنا ہے وہاں پہ بند کر دینی ہے آواز، اور جہاں پہ یہ اچھا کیا اب یہاں اینڈ بھی کرنا ہے. سسٹر 2 باتیں ہیں. پہلے والے باپ، یہ جو پہلا با یہ ساکن ہے نا، اس پہ ہم نے کلکلا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اگر ہم یہاں وقف کرتے ہیں نا تو یہاں پر ہمیں زیادہ شدت کے ساتھ کلکلا شو کرنا پڑے گا. وہ ہم اس با پہ کریں گے کیونکہ اس با کو ہم نے پھر ساکن کر دینا ہے نا. اس صورت میں یہ دونوں با ساکن ہو جانے. فرق آ گیا نا. یہ دیکھیں پہلے ایک با ساکن تھا اور دوسرا با متحرک تھا. کیونکہ یہ متحرک ہے تو اس کو ہم نے ال سے ملا دیا تھا، ٹھیک ہے. اگر ہم نے یہاں پر دونوں کو سکون دینا ہے نا، رکنا ہے، تو پھر تو فرسٹ گریڈ کا سب سے زیادہ ہم اس کو زور دے کے کلکلا کریں گے. جیسے ہم کہتے ہیں تبت ید، دوبارہ پڑھتی، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹھیک ہے. پھر تب اس کو زیادہ شو کرنا ہے با کو. تو اس چیز کو آپ نے 2 باتوں کو آپس میں گڑبڑ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اگر رب پہ رکنا ہے قل اعوذ برب، پھر اگلی یہ جو با ہے اس کا کلکلا شو ہوگا. یہ جو درمیان میں جو تشدید ہے نا، تشدید والے لیٹر پہ پہلا والا حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے. اس صورت میں آواز کو بند کر دیا جاتا ہے. آپ اس کو بول کے دیکھیں. آپ با، یہ جو تشدید والی با ہے، اس میں پہلے با پر آپ کلکلا آپ کا نکلے گا ہی نہیں، وہ شو ہی نہیں ہوگا. اور اگر آپ شو کرتے ہیں تو پھر ایک با آپ نے اور ایکسٹرا پڑھ دینی ہے، ٹھیک ہے. اب 2-3 چیزوں کو آپس میں گڑبڑ نہیں کرنا. ہم یہ جو کلکلا ہے نا اس کو ایک علیحدہ سے کلاس میں بھی رکھ لیں گے، ٹھیک ہے سسٹر افسا. ہم اس کی ایک پوری کلاس بنا لیں گے، جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کا وہ ہم گریڈ کے ساتھ سیکھ لیں گے، پھر میرا میم خیال ہے زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی. میم وہ میں کہہ رہی تھی کلکلا کے علاوہ نا یہ جو غنہ اور اخفا اور یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتے، اس کی بھی ایک کلاس کبھی رکھ لیں. جی اس کی انشاءاللہ تو یہ اب رکھیں آپ، گے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ یہ تو رکھنا ہی ہے، لازمی رکھنا ہے. ہم نے جزاک سوچا اللہ. تھا یہ چیزیں ساتھ ساتھ پڑھا لیتے ہیں. یہ ان کا تو پورا پورا کرنا ہی ہے. وہ ہمارے جو مخارج میں، اس کے بعد ہم نے یہ جو کمپلیٹ کرنا ہے نا مخارج، اس کے بعد ادغام وغیرہ یہ سب کچھ انشاءاللہ کروائیں گے. کیونکہ یہاں پر یہ دیکھیں نا، ابھی میں نے اوپر لکھا تھا وہ آواز، یہ جو آواز سوری بات چلی گئی تھی کلکلا والے لیٹر میں. میں نے لکھا تھا کہ میم ساکن اور نون ساکن، جب بھی میم ساکن اور نون ساکن آئے تو الرٹ ہو جائیں. کیونکہ میم ساکن اور نون ساکن کے بعد آنے والے حروف سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ہم نے کون سا رول اپلائی کرنا ہے. یعنی کہ کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور بالضرور ہوگا، لیکن وہ قاعدہ کون سا ہوگا یہ ہم انشاءاللہ اپنی کلاسز میں سیکھتے جائیں گے. لیکن یہاں پر ہم کیا کریں گے، یہاں پر ہم نے چونکہ اب آیات کو بھی پڑھنا ہے، ان کو یاد بھی کرنا ہے، رول اپلائی کر لیتے ہیں. پوری جو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے کلاس کرنی ہے اس میں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے. سسٹر اب صاحب نے کچھ بتانا ہے؟
جی ایک چیز ایڈ کرنا ہے سسٹر جویریہ کی تسلی کے لیے اور باقی سب کے لیے. انشاءاللہ یہ ہم نے سب کچھ کرنا ہے جو ہم نے قاعدہ میں پڑھی تھی نا چیزیں، وہ ہم سارا کچھ دوبارہ کریں گے انشاءاللہ. اور جہاں جہاں تختی کی ضرورت ہوگی وہ بھی آپ لوگوں سے کروائیں گے. ٹھیک ہے نا سسٹر نورین؟ بے شک سن کے یہ خود آ جائیں لیکن ہماری لیکچر دیکھ لیں، لیکن اس کی پریکٹس جو ہے وہ ہم کروائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. اب جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ اخفا، اسی میں آپ تھوڑا سا الجھ جاتی ہیں نا کہ میں نے کہاں پہ ادغام کرنا ہے کہاں پہ اخفا کرنا ہے. ٹھیک ہے اخفا. اب تھوڑی سی ایک چیز یہاں پر اپنے لیے صرف ایک چھوٹا سا نوٹ بنا لیں. ایک ہوتا ہے یرملون، ایک ہے حرف با، اور ایک ہے حروف حلقی. آپ ان کی نا اپنے پاس ایک لسٹ تیار کر لیں. ایک میں یہ والے حروف لکھ لیں، ایک میں با لکھ لیں، ایک میں حروف حلقی. یہ یرملون یا را میم لام واو نون. ٹھیک ہے آپ اس کو ایسے لکھ لیجئے گا کہ پہلے کالم میں آپ نے یہ والے یرملون والے لکھ لینے، پھر با لکھ لیں اور ایک میں لکھ لیں حروف حلقی. ٹھیک ہے اس کے نیچے آپ ان کے حروف لکھ لیں. اب ان سب کے لیے الگ سے رول ہے. ان کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں اس پہ اخفا کیا جاتا ہے. اور اخفا کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اگر تو لیٹر باریک ہے، موٹے اور باریک کا تو پتہ چل گیا نا، اگر باریک ہو تو باریک اخفا مرکب والا، اور اگر بھاری ہو موٹا لیٹر ہو تو اس کو ہم نے اخفا میں شو کرنا ہے، تاکہ اگر ٹیکسٹ سامنے نہ ہو، کوئی آپ کی تلاوت سنے تو اسے پتا چلے کہ نون ساکن کے بعد یہ جو ہمارے خصوصا ڈاکٹر اس میں سے کچھ آیا تھا یا پھر پتلے والے لیٹر آئے تھے. تو جیسے اب اس کو ہم پڑھیں گے من شر ما خلق، شرری. اب یہ بھی را 2 مرتبہ ہے اور دونوں بار اس کو باریک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جہاں جہاں پر آپ مشدد حروف دیکھا کریں وہاں اسے کھول کے لکھ لیا کریں کہ یہ 2 را ہے. پہلی را کو ہم نے ساکن اور دوسری کو متحرک پڑھنا ہے، لیکن دونوں کو باریک پڑھنا ہے. یہ نہیں ہم کر سکتے کہ پہلی کو موٹا پڑھے تو اس میں پڑھنے میں کیا ہو جاتا ہے، پڑھنے میں پھر وہ غلطی ہو جائے گی. تو یہاں پر ہم نے دینے ہیں 2 کاؤنٹ. منش، منش والی آواز نکلے گی MINSH. شین کی تفشی شو کرنی، شاورنگ ساؤنڈ، لیکن اس میں ہم نے اپنے میش کرتے ہوئے ہونٹ ایسے پھیلا نہیں لینے، بلکہ ایک پینسل رکھ لیں تاکہ ہونٹ اپنی جگہ پر رہے. نون کے بعد جیسے شین بس ادا ہونے ہی والا ہے. ٹھیک ہے اس طرح کے جو سپیلنگ ہے نا 2-4 بار لکھ لیں اپنے پاس. اس کے بعد یہ کہ تھوڑا سا ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر ہم نے کیسی آواز نکالنی ہے. اور جب بھی آپ نے اخفا کرنا ہو تب ہم کیا کرتے ہیں، اپنی زبان کو کہیں بھی سختی سے لگاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے ایسے جیسے بالکل نرم سے آپ اپنا ڈھیلا سا چھوڑیں منہ اور اس کو میش میش. اس کے لیے آپ کیا کریں گے، قاری حضرات کو نا تھوڑا سا زوم کر کے دیکھ لیا کریں ویڈیوز وغیرہ میں. ان کی لپس موومنٹ، ان کے دانتوں کی، یہ ساری پتہ چلتا ہے کہ اپنی زبان کو کہاں کون سے دانت کے ساتھ لگایا. وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ بالکل ایک ایک چیز کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ سے زیادہ تر ہم عرب لوگوں کی سنتے ہیں، ان کی اپنی زبان ہے تو ان کو زیادہ اس کے اوپر پورا جیسے کہہ لیں کہ کنٹرول ہوتا ہے. اس کے بعد را کو ہم نے دیکھ لیا باریک پڑھنا ہے، میم فتحہ کے ساتھ ہے، اور یہاں پر ہمیں ساتھ ایک الف مد بھی نظر آ گیا، یعنی کہ الف مد یا مد واو مد کو ہم نے 2 کاؤنٹ دینے ہیں. اب اس کے بعد ہے خا ل قا، یعنی کہ خا بھی پر کریں قاف بھی پر کریں لیکن لام کو مرکک رکھنا ہے. اب اس کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ قاف پر انگلی رکھ لیں ذرا تاکہ ہمیں قاف ابھی نظر نہ آئے، پھر خا ل، اس کے بعد قا ادا کریں، پھر انشاءاللہ یہ بہت اچھا سا ادا ہو جائے گا. من شر ما خلق. اور یہ جو را ہے اس کو جلدی سے پڑھ کے آگے نہیں جانا، برب اس کو جلدی سے پڑھ کے آگے نہیں جانا، تشدید والے لفظوں کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اس کے بعد ہے واو، اور یہاں پر آپ لکھ لیں کلکلا، اگر آپ نے کوئی کلر رکھا ہوا ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اس کے بعد ہے واو. واو جس حرکت کے ساتھ ہو، چاہے یہ پیش کے ساتھ ہو، زبر کے ساتھ ہو، زیر کے ساتھ ہو، کسی لفظ کے اینڈ پہ آ رہا ہو، ہر صورت میں شروع میں آ رہا ہو، جیسے بھی ہو یہاں پر ہم نے راؤنڈنگ کرنی ہے. اور جب ہم اگلا لیٹر ادا کرتے ہیں نا وہ اگر نہ ہو شفتان والا یا دوما والا یا واؤ نہ ہو تو پھر ہم نے اس کو فوراً ان راؤنڈ کر دینا ہے. من، اب جیسے نون ساکن آیا من،
بالکل اسی طرح سے منش 2 کاؤنٹ دینے ہیں، اخفا کرنا ہے، اور را کو ہم نے اسی طرح سے باریک پڑھنا ہے اور 2 بار ادا کرنا ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. غا ہم نے کہا تھا الف کے ساتھ اگر پر لیٹر میں سے کوئی آ جائے تو ہم نے اس الف کو غا، ٹھیک ہے، غا غا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ غائن کہاں سے ادا کرتے ہیں؟ ادنى حلق. ادنا الحلق سے. اور یہ پر بھی ہے، مفخم بھی ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے. اور یہاں پر یہ ایک ہم نے مد بھی بنانی ہے کیونکہ یہ فتحہ کے ساتھ الف مد بن رہی ہے. سین کو سیٹی والا سین ہے، اس کو باریک کریں گے. اس کے بعد ہے قوف. اب قوف پہ اس کو کہتے ہیں تفخیم کہتے ہیں، یعنی کہ مفخم کرنا ہے، لیکن یہ جو کسرہ کے ساتھ آ گئی نا اس میں تھوڑی سی کم تفخیم ہوگی. یہ جو ہم کسرہ کے لیے اپنا منہ تھوڑا سا، یہ جو اپنی زبان راؤنڈ شیپ میں کرتے ہیں نا، سوری کپ شیپ میں لاتے ہیں، تو اس کے باوجود اس کی اتنی بھرپور ہم تفخیم یا اس کو مرکب وہ مفخم نہیں کر پاتے نا، اس کو موٹا ادا نہیں کر سکتے. تو یہ ایک فطری بات ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ نے یہ پریشان نہیں ہو جانا کہ میرا قن جو ہے وہ فلق کے قوف کی طرح موٹا موٹا نہیں ادا ہو رہا. تفخیم ہوگی لیکن نسبتاً تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہاں پر، اور اگر یہاں بھی ہم نے کلکلا وقف کرنا ہے تو کلکلا کریں گے، روانی کرتے ہوئے ہم نے کلکلا نہیں کرنا. لیکن اگر وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، غاسق اس پر ہمارا سانس ٹوٹتا ہے، یا جیسے بعض دفعہ یہ کہ آپ پانی پینے کے لیے رکے یا کسی بھی وجہ سے، تو اس کو اگر رکنا ہے تو اس کو سکون دیتے ہوئے آپ نے کلکلا شو کرنا ہے. اس کے بعد حمزہ ہے کسرہ کے ساتھ، ای والی آواز، ای لکھ لیں، ای، ٹھیک ہے. اس کو اے نہیں کرنا، پہلے ہم اس کو اے کی طرح پڑھتے تھے، اب ہم نے اس کو ای پہ لے آنا ہے. اس کے بعد ہے زا، بالکل اسی طرح سے باریک لیٹر اور یہ الف مد کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے 2 کاؤنٹ دینے ہیں، یہاں بھی 2 کاؤنٹ ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ. یہ جو 2 کاؤنٹ ہے اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور واو، واو کو ہم نے کہا تھا راؤنڈ میں ادا کرنا ہے. اس کے بعد یہ جو قوف ہے، قوف آج ہی ہم نے سیکھا ہے اقصی اللسان سے ادا ہوگا، اور ہم نے اسے پر کرتے ہوئے پڑھنا ہے. بابا کا کلکلا آ جائے گا، کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ قطب جد میں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اس کے بعد دوبارہ سے اسی طرح اس کو لیبل کر لیجئے جیسے ہم نے پہلے لیبل کیا ہے. وَمِن شَرِّ، ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ النفاثات. پہلے اتنے کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر اخفاء کے لیے ہم نے 2 کاؤنٹ دینے ہیں. اب اس را کو، جو دوسری را ہے کسرہ کے ساتھ، اس کسرہ کو ہم نے اس نون کے ساتھ ملانا ہے. یہاں پر اخفاء تھا، اور یہ جو میں نے ابھی بات کی تھی یرملون والی، ٹھیک ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے. اس کو اس طرح سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ یہ یرملون میں سے ہے، اور اس کو اس طرح سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نون مشدد ہوتا ہے نا، نون مشدد 2 نون ہوتے ہیں، اسی طرح سے میم مشدد، ان پر ہم نے جب غنہ کرنا ہے، جیسے ہم نے کہا کہ کلکلا کے گریڈ ہوتے ہیں، اسی طرح سے غنہ کے بھی گریڈ ہوتے ہیں، اسی طرح سے تفخیم کے بھی گریڈ ہوتے ہیں. تو یہاں پر فرسٹ گریڈ کا غنہ کرنا ہے، یعنی کہ اس غنہ کو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے، یہ ہر صورت میں ہم نے غنہ کرنا ہے. اس کو بھی 2 کاؤنٹ دیں گے. اس کے بعد فا بھی ہمیں مشدد نظر آئے. فا کو کیسے ادا کرنا؟ فا کو نا، یہ ہونٹوں والا ہے، ما با و فا. آپ کے جو اوپر کے جو دانت ہیں اس کو نیچے والے ہونٹوں کا، یہ جو گول والا جس کو کہتے ہیں بطن السفلی، یعنی کہ ہونٹوں کا جو پیٹ جس کو کہہ لیں، وہاں پہ آپ ایسے نرمی سے لگائیں بھی اور نہ بھی لگے. آپ دیکھیں کہ پھونک والی جو آواز ہوتی ہے نا وہ نکلتی ہے. اگر آپ اس کو سختی سے لگا لیں گے یا سختی سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو جو
فا میں اب جو ہم شو کرنا ہے وہ پھر نہیں آئے گا، تو اس کو کیا کرنا ہے، دونوں فا کو ہم نے اسی طرح سے ادا کرنا ہے. اور یہ الف صغیرہ نظر آ رہی ہے، الف صغیرہ بالکل اسی طرح ادا کی جاتی ہے جیسے یہ ایسے لکھا ہوا ہو فا. ٹھیک ہے، اس کے بعد سا بھی اسی طرح سے ہے، فا سا. اس سے پتا چلا ان کو ہم نے 2 کاؤنٹ دینے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ، یہاں بھی 2 کاؤنٹ. اور اگر اس کو پورا ایسے لکھ کے دیکھ لیں تو انفا ساتی اردو کی طرح لکھے نا تو ایسے بن جاتا ہے. جہاں پر آپ کو یہ الف صغیرہ کے ساتھ کوئی کنفیوژن لگے تو اس لفظ کو اردو کی طرح لکھ کے دیکھ لیا کریں، بہت آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے سا کو بھی 2 کاؤنٹ دیتے ہوئے تا کو صرف ایک حرکت پڑھنا ہے. اور جب بھی آپ کا یہ مسئلہ آپ کو لگے کہ میری یہ جو حرکت ہے یہ کھنچ رہی ہے تو اگلا جو حرف ہے اس کو جلدی ادا کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہے فی. فا پہ ہم نے جیسے پیچھے دیکھا تھا، اس کا پورا جب مخرج پڑھیں گے تو اس کو اور ڈیٹیل سے دیکھ لیں گے. ابھی آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے اوپر کے دانتوں کو نیچے والے ہونٹوں کے جو باہری حصہ ہے، جو گول والا گولائی میں ہمیں پتہ چلتا ہے نا جب اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں، وہاں پہ لگاتے ہوئے فا ادا کر لیں. اب ویسے تو یہ فی ہے، اس کو 2 کاؤنٹ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ملا کے پڑھنا ہے تو اس صورت میں یہ والی یا ڈراپ کر دیں گے اور کسرہ کو ہم سیدھا لام سے ملا دیں گے. اب ہم نے 2 چیزیں ڈراپ کی ہیں، ایک حمزۃ الوصل کو ڈراپ کیا، ایک یامت کو، کیونکہ ملانے کی صورت میں یہ دونوں پڑھے نہیں جائیں گے. عین ہمیں دوما کے ساتھ نظر آ گیا، اس کے اوپر رو آر لکھ لیجئے، رو نہیں لکھنا، آر لکھ لیجئے، آر فار راؤنڈنگ. اس کے بعد قوف، آج سارا قوف قوف قوف، یہ ساری قوف کی پریکٹس بھی ہو گئی، آج کا ہمارا مخرج بھی یہی تھا. تو الحمدللہ سے یہاں پر جب ہم اس کو تلاوت بھی کریں گے تو بڑی اچھی سی پریکٹس ہو جائے گی. یہ چونکہ فتحہ کے ساتھ ہے تو یہاں پر ہم نے دال، دال بھی ہمارے کتب جد میں سے ہے. اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، کلکلا کے ساتھ اس آیت کو مکمل کرنا ہے. کوشش کرتے ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اس کے بعد ہے واو، واو کو راؤنڈنگ کے ساتھ اور دوبارہ سے یہ پورا، اب آپ میں سے کوئی مجھے بتائے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے. یہ ہمیں نون ساکن نظر آ گیا، ہم الرٹ ہو گئے. اس کے بعد شین ہے، کوئی بھی سسٹر بتا سکتی ہیں، بتائیں مجھے. ہم بتا دیں، اخفا بتا دیں. کریں گے، اخفا اخفا کریں سسٹر گے. کمر بتائیں چلیں. سسٹر گل سنوبر کا جی، مائک کو بنا، چلا آپ بتائیں سسٹر. ہم اخفا کریں گے، نون ساکن کے اخفا بعد کریں گے. شین ہے تو اور ہم یہاں پر ٹائم کتنا دیں گے، 2 کاؤنٹس. 2 کاؤنٹس. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس را کو کیسے پڑھنا ہے. یہ اس را کو جو ہے ہم نے پتلا پڑھنا ہے، باریک کسرہ ہے نا. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، یہ ساری اس کی شرری کی بھی بار بار پریکٹس ہو گئی. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ یہاں پر ہم 3 شرور کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم QC کرتے ہیں تو اس میں ہم اس کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں نا. اب یہ جو آخری شر ہے اس کی بات ہے. ہا، ہا یہ وسط الحلق والی ہا ہے، اس کو باریک رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر الف مد کے ساتھ پڑھنا ہے. تو یہاں پر ہم اس کے 2 کاؤنٹ پڑھیں گے. سین باریک سیٹی والا ہا، سی سی. ٹھیک ہے، دال ہم نے کسرتین کے ساتھ پڑھنا ہے، یہاں پر ہا سی دن. اب ہا سی دن ہم نے حروف حلقی بھی پڑھ لیے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ جو نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو ہم اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پورا ٹاپک بھی انشاءاللہ پڑھ لینا ہے. لیکن یہ جو خیال رکھنے کے لیے یہاں پر اظہار لکھ لیں کہ ہم نے یہاں پر کوئی اور اس کو ادغام وغیرہ کرنے کی کوشش میں کچھ اور نہ بنا دے، بلکہ حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا. اب حمزہ نے کیا کیا، اس کو یہاں پر ظاہر کر دیا. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر اظہار کر دیں گے. جی سسٹر حفصہ. اچھا، اس پہ یہ پیش کبھی کے لیے لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ آواز واضح کر دیں گے نا ہم. ہاسی دن، دن لکھ لیں اوپر، اس کو چھپانا چھپونا کچھ نہیں ہے، تو یہاں پہ لکھ دیں ظاہر کر یعنی دیں کہ گے. یہ جو دن کا ہوں نون ہے یہ باہر آ جائے، پتا چلے کہ آپ نے نون ادا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر میش میں کیا تھا کہ نون کی آواز واضح نہیں تھی. ٹھیک ہے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ نون کی آواز کو بالکل ہی غائب کر دیا جائے گا، اور یہاں پر پوری طرح سے ہم نے اس کو ظاہر کر دینا ہے. ایزا پر ہم 2 کاؤنٹ کریں گے. اس کے بعد
ایک 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 حرکت کے ساتھ دال کو کلکلا کے ساتھ کمپلیٹ کر لیں گے اپنی آیت مبارکہ کو. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ٹھیک ہے، اس کو ایک دفعہ پوری میں پڑھتی ہوں، پھر آپ کو جہاں جہاں لگے کہ کوئی اس میں کہیں کچھ مس کر دیا میں نے، آپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کچھ پوچھنا یا بتانا چاہتے ہیں تو بھی ضرور آئیے گا، بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. جی سسٹرز چلیے جی، اب آپ کا ٹائم شروع ہے. آپ کچھ الحمدللہ. پوچھنا چاہتے ہیں یا اس کو پڑھنا چاہتے ہیں؟ ایک آیت اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ اچھا بھی. سسٹر نارین، اس میں سے نا ان کو ایک دو ورڈز آپ سرکل بھی کروا دیں جو کامن مسٹیکس ہوتی ہیں نا، جیسے نفاسات، یہ جو ہے نا ہم فا کی وہ کھا جاتے ہوتے ہیں. ہاں تو یہ آپ لوگ بھی کر لیں، بلکہ میں نوٹس بھیجنا ہی بھول گئی ہوں. میں وہ آپ لوگوں کو بھیجوں گی، اس کے اوپر یہ پھر ہاں یہ ایسا کیے گا نا، جب میں انشاءاللہ میں 2-3 سورہ کا بھیج دیتی ہوں، آپ لوگ اس کو لیکچر نکال کے ایک دفعہ اینالائز اپنے ہاتھ سے کر لیں. ٹھیک ہے. چلے جی. اتنی خاموشی، ایسے تو پھر میں سو جاؤں گی. چلے ایسا کریں پھر باری باری میم پھر ایک آیت سنا لیں. میم یہ پڑھوں میں؟ ہاں جی پڑھیں، میں تو کہہ رہی ہوں پڑھیں، ایک ایک آیت سارے پڑھ لیں. کہ میم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق دوبارہ پڑھیں. اور من اعوذ، ایک منٹ، اعوذ کو قل صحیح کرا دیں. قل اعوذ قل اعوذ ٹھیک ہے. برب الفلق. اچھا اب آپ نا ایک ایک حرف کو آرام آرام سے پڑھیں. قل اعوذ برب الفلق یہ را جو ہے نا اس کو پر کر لیں. برب الفلق ٹھیک ہو گیا برب الحمدللہ. بالفلق رب 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 رب. رب بالفلق. ٹھیک ہے الحمدللہ. اس کی پریکٹس انشاءاللہ وہ آپ کو یوٹیوب پر اسماء ہدا کی بھیجیں گے نا، تو وہاں سے کاپی کرنی ہے. ٹھیک ہے، کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم لوگ بھی ایسے کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے بھی ابھی یہ تجوید کا پورا کورس وغیرہ کیا، ہمارے بھی اسی طرح سے غلطیاں ہوا کرتی تھی، ابھی بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں برکات نصیب فرمائے. اس لیے میں کہتی ہوں اگر آپ جہاں آپ دیکھیں کہ کچھ میں مس کر رہی ہوں یا میں غلط کر رہی ہوں تو وہ مجھے ضرور بتایا کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اگلی آیت مبارکہ کوئی اور پڑھ لیں. میں پڑھ لیتی ہوں. یہ کون ہے؟ جی سسٹر گل. جی. من شر ما خلق. سسٹر کا گلا مجھے لگتا بیٹھا ہوا ہے، کچھ ہے مسئلہ گلے سے. صبح کا ٹائم ہے نا یہاں امریکہ میں، اچھا اور اچھا بہت اچھا اچھا. ٹھنڈی ہے. کہاں پہ ہوتی ہیں آپ؟ میں امریکہ میں ہوں. اچھا 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 اچھا. چلیں ماشاء میں پڑھتی ہوں. من شر ما خلق. اللہ. الحمد للہ ثم الحمد للہ. اچھا پڑھا آپ نے الحمد للہ. ابھی آپ تھوڑا سا فریش ہو جائے نا، پھر آپ سورہ ناس سنائیے گا. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے سننا ہے نا سب سے، تو آپ تب تک تھوڑی سی جی. فریش ہو جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے جو یہ ساری صورتیں حفظ بھی کرنی ہے نا، تو انشاءاللہ پھر اس کو اسی طرح سے سن بھی لیتے ہیں ہم. جی سسٹر سسٹر قمر نے. قمر اور اس کے بعد سسٹر سمیرہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، سب نے سنانا ہے. ٹھیک ہے.
چلے سسٹر آپ یہ تیسری والی آیت مبارکہ. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ الحمدللہ. وَمِن اچھا پڑھتے ہیں. شَرِّ ٹھیک ہے ٹھیک ہے شر ٹھیک ہے. غَاسِقٍ ہاں جی. غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. الحمدللہ. سسٹر جب آپ اس کو ایسے کانشیس ہو کے پڑھیں گے نا کہ میں نے یہاں پر مینش کرنا ہے, پھر وہ تھوڑا سا غننے کی طرف چلا جائے گا. بالکل ریلیکس ہو کے پڑھیں. جب آپ نے پہلے ہی پڑھا آپ نے بالکل صحیح پڑھا, جب آپ نے دوبارہ پڑھا آپ نے کہا میں اس کو تھوڑا سا اور بہتر بنانے کے لیے جو ہم کوشش کرتے ہیں نا اس میں پھر ہم تھوڑا سا کبھی کبھی اس کو زیادہ موٹا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ الحمدللہ. ایک اچھا جی دفعہ اب پھر پڑھ لیتی ہوں اسی کو. جی وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. الحمدللہ. اب آ جائیں سسٹر سمیرہ. جی. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. بس یہ ہل گیا, یہ والا ہل گیا. ٹھیک ہے یہ جو لام تھا نا دوبارہ کوشش کریں یہاں سے شروع کریں. النفاثات یہاں شروع کر لیں. النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. الحمدللہ. آپ نے نا اس کی بس اب بہت زیادہ پریکٹس کر لینی ہے. اس کی یہاں سے کل سے بھی ہو جایا کرتی ہے. ٹھیک اچھا ہے. ایک اور چیز, فا کو نا آپ نے اردو ایکسنٹ میں نہیں پڑھنا, فا نہیں کرنا, ف ایسے تھوڑا سا نا پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے باقی ماشاءاللہ. ہاں جیسے یہ مجھے نہیں بات ڈفرنس فا کا مجھے نہیں پتا چلا ڈفرنس, آپ نے کیا بتایا؟ فا کا ہم پورا مخرج کریں گے. ٹھیک ہے فا جو ہوتا ہے نا فا یہ ہمارے یہ جو ہونٹ ہے نا یہ ہونٹوں والا لیٹر ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ اوپر والے دانت جو ہمارے اوپر کے دانت سامنے والے نظر آ رہے ہیں نا, دو دانت کہہ لیں جیسے جی ریبٹ. جی ریبٹ والا جب اس طرح سے آپ منہ بنائیں گے نا, اب یہاں میں آپ کو بنا کے دکھا نہیں سکتی, آپ شیشے میں دیکھیے گا یہ ہمارے اوپر کے جو دو دانت ہیں نا یہ نیچے والے ہونٹ کی گولائی والا جو حصہ ہے نا اس پہ لگا کے ف ادا کریں. ف ف گیلے ف حصے پہ کرنے کے گیلے حصے پہ. جی جی. پھر یہ ادا ہو جائے گا اچھا سا. اور جب ہم اس کو دوسرا تشدید والا پڑھتے ہیں نا یہ ریبٹ والا منہ بن جاتا ہے. ہاں دوسرا میں کہہ رہی تھی جو شزین باجی کہتے تھے ہونٹ جو ہے نا ہم نے ایکسنٹ جو ہے سوری وہ اپنا ہاں تھوڑا باریک رکھنا ہے. اس میں جو باریک حروف ہیں اس میں ف م وغیرہ عربک میں. ٹھیک ہے تاکہ یہ وہ نہ اسی لگے سے کہ آئے ہم گا. دوبارہ سے. ہاں ٹھیک ہے. جی اور یہ دیکھیں ایسا چھوٹا سا شیشہ یہ اپنے آپ کو دیکھا کریں اس میں صرف مجھے ہونٹ ہونٹ ہی نظر آتے ہیں نا. بڑے سارے شیشے میں پھر آپ اپنی آنکھیں دیکھنے لگ جاتے ہیں کتنی حسین ہے, اپنے بال دیکھیں. اب چھوٹا سا شیشہ رکھیں تاکہ صرف اپنے آپ ہونٹ کو دیکھیں. ٹھیک ہے یہ چھوٹا چھوٹا سا میں نے بھی اس میں سے ہی نکالا ہوا ہے جو میرا فیس پاؤڈر ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے تو چھوٹا شیشہ رکھا کرے تاکہ زیادہ اچھا سا آپ اس کو یوز کر سکیں. اب اگلی آیت کون پڑھے اچھا گا؟ سسٹر رافعہ آ جائیں. ہاں وَمِن سسٹر ہمارا نہیں ہے ہمارے شَرِّ ساتھ. پتہ نہیں ابھی چلی گئی یا آئی بھی تھی, میں بلاتی ہوں اس اچھا کو. اچھا سسٹر رافعہ بھی ہیں اور سسٹر سنا نہیں پڑھ لیا. نہیں اس کے بعد وہ پڑھ لیں, پھر ایک آج ہمارے سے سسٹر ماوش بھی ہیں کوئی. سسٹر ماوش آپ سسٹر ہمارے کورس میں ہیں. السلام علیکم سسٹر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم وعلیکم وہ السلام ورحمۃ عبد اللہ الصبر وبرکاتہ. جی نے سینڈ کیا آپ کا لنک مجھے آج, اچھا تو اچھا پھر اچھا میں نے ٹھیک سوچا کہ میں ٹھیک ٹھیک کلاس ٹھیک میں ہوں. ٹھیک ہے. جی ہاں صحیح. آپ پڑھیں گی سسٹر آپ پڑھیں گی اس کو. پہلے یہ جی سسٹر ٹھیک, رافعہ پڑھ لیا. اوکے اوکے, وہ پڑھ لیں پھر میں پڑھ لیتی ہوں. نو ہاں جی پرابلم. پھر چلے آپ پڑھ لیں, پھر سسٹر ثنا پڑھ لیں. ٹھیک پھر اور کوئی رہ گیا تو. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. یہ مس نہیں ہو گیا, اس کو آپ نے چھوٹا نہیں کر دیا. دوبارہ پڑھیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. حسد حسد. دال کو حَسَدَ. نا ہاں جی دال کا کلکلا کلکلا باہر نکال لے.
اور یہاں پر نا ہاں یہ ایسے انگلیوں کے ساتھ 2 کاؤنٹ جو ہوتے ہیں نا، جیسے ہم جو کوئی مد بناتے ہیں نا اس کو ایسے کہ جیسے ہم گنتے ہیں نا، کوئی تسبیح گنتے ہیں، اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہم اس طرح سے انگلیاں کھولنے والا تھا نا، یہ والا سلسلہ بھی ٹھیک ہے، اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہیں جیسے الرحیم، جیسے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح سے وَمِن، ٹھیک ہے، اس کو بھی 2 کاؤنٹ، یا اس طرح سے وَمِن، تاکہ تھوڑا سکون کے ساتھ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، ہم ترتیل کے ساتھ اس کو پڑھتے جائیں۔ الحمدللہ آپ نے اچھا پڑھا، تھوڑی سی سپیڈ آپ کو سلو کرنا پڑے گی۔ جو ہماری ایک اور کلاس ہے اس میں بھی ایک بچی وہ ماشاءاللہ اچھا پڑھتی ہے، بہت تیزی سے پڑھتی ہے۔ میں نے انہیں بھی کہا تھا کہ تھوڑا سا اگر آپ آہستہ پڑھیں گے نا، اس سے کیا ہوگا کہ جیسے آپ یہ 2 کاؤنٹ پورے ہو جائیں گے، یہ 2 کاؤنٹ پورے ہو جائیں گے، یہ 2 کاؤنٹ پورے ہو جائیں گے، جب ہم مد عرضی سکون بنائیں گے تو 6 کاؤنٹ پورے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سپیڈ بھی تھوڑی سی سلو کر لیں، پھر انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ کل آپ نے ضرور ضرور اس کی کوشش کر کے، اور اب سب نے اس کو یاد کرنا ہے۔ وہ جو آپ نے تلاوت سننی ہے اسماء ہدیٰ کی، آپ نے ساتھ اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ جی کوئی اور سسٹر سنائے، اس سے پہلے سسٹر حفصہ کی بات سنیں سب۔ نہیں، میں کہنے لگی تھی آپ ان سے نا کل والا لیسن سن لیں، انہوں نے پریکٹس کیا ہوگا تو ہاں، اس میں زیادہ میں آپ نے کو تو پھر پہلے پتا جو چل رہ جائے۔ گی وہ ایک لائن اس کی ہاں سنا صحیح دیں، ہے، پھر انشاءاللہ وہ ابھی ٹھیک ہے۔ میں نے ابھی سنی پھر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ سسٹر والا تو ماوش اور بیسک ہے۔ سسٹر ثنا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، ہے، چلیں اب سسٹر ثنا میں پہلے آ جائیں، یا مہوش، جو بھی آ جائیں پہلے، جس نے پہلے مائک آن کر لیا وہ پہلے آ جائیں۔ اوکے۔ قل اعوذ برب الفلق۔ اس زال کو موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ جو دوبارہ پڑھیں ذرا۔ قل اعوذ برب الفلق۔ الحمدللہ، یہاں پر ہے کلکلا، ٹھیک ہے، اور باقی آپ کا ٹھیک تھا، ایک ایک حرکت بھی ٹھیک ہے، رو کو آپ نے پوری پڑھ دیا، اور باقی ٹھیک ہے یہ۔ اور یہ اس قوف کے ساتھ نا لام کو موٹا نہیں کرنا، یہ تھوڑی سی ایسی آواز آتی ہے جیسے تھوڑا سا آپ نے اس کو موٹا کیا، ٹھیک ہے؟ زال کو بھی باریک، یہاں پر پورا یہ جو اس میں ایک آیت مبارکہ میں اس کو موٹا کریں، اس کو موٹا کریں، اور اس کو موٹا کریں، ٹھیک ہے؟ باقی آپ نے سارے باریک باریک پڑھنے۔ سسٹر ثنا۔ اوکے میم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. دوبارہ ایک دفعہ پھر آرام سے، کل پہ آپ نے ذرا توجہ کرنی کہ اب میں کل کیسے پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ قل أعوذ برب الفلق. اس رو کو تھوڑا سا موٹا کریں، اور یہ جو قوف کے ساتھ لام آپ نے اب بالکل صحیح پڑھا الحمدللہ۔ پہلے آپ نے اس کو نا قل کر دیا تھا، اس لام کو اس کی بار بار پریکٹس کرنے، الحمدللہ، پہلے ہم کرتے تھے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بچے خاص طور پہ جب سیکھنا شروع کرتے ہیں نا تو ہر لفظ کو جھٹکا 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 دے کے پڑھتے ہیں۔ جھٹکا دینے سے کیا ہو جاتا ہے کہ جھٹکا کہاں پر ہوتا ہے؟ جب ہم حمزہ ساکن اس کو پڑھتے ہیں نا وہاں پر جھٹکا آنا ہوتا ہے، تو یہ پھر قل یہ کلکلا کے جیسا بھی آنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اس رو کو پر کر لیں، اور اسلام کی دوبارہ ابھی آپ جب نے دوبارہ آپ نے پڑھا نا ایک ایک حرف کو سکون سکون سے، تب آپ نے الحمدللہ اچھا پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہم نے سورہ کی تھی، سورہ ناس، سب نے یاد کی تھی نا، وہ مجھے سنا دیں۔ سارے لوگ ہینڈ ریز کر لیں، پھر میں ایک ایک ہینڈ ڈاؤن کرتی جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ پھر سب کی باری تاکہ ہو جائے، ورنہ میں رینڈملی کال آؤٹ کرنے لگی۔ چلے ماشاءاللہ، سسٹر قمر آپ نے پڑھنی ہے، سسٹر نورین آپ نے زبانی سننی ہے کہ دکھا کے سننی ہے؟ میرا تو خیال ہے میں زبانی سنوں، کیا کہتے ہیں سارے؟ جی جی سنیں آپ۔ ٹھیک ہے، زبانی انشاءاللہ. چلے پھر چلیں اس کو ٹھیک ہے، اس کو پھر ہم غائب کرتے ہیں۔ چلیں میں اپنے پاس کھولتی ہوں تاکہ بالکل میں پھر ناخن کو چھوڑ دوں میں آپ بھی کی ہر ساتھ میں بات۔ لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق کون سا قل أعوذ برب الناس نہیں نہیں ہاں کوئی بات نہیں. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. الحمد للہ ماشاء اللہ. اچھا سسٹر آپ نے نا یہ جو خو اس کو بھی پر پڑھنا ہے ٹھیک ہے. خو اس کا بھی اور جی رب احساس یہ ہو جو گیا ہے تھا ہاں مجھے احساس ہو گیا تھا ہاں جی، اور آپ نے اس کو خناس دوبارہ والا ہاں جی صحیح نہیں. ہاں جی دوبارہ اس کو پڑھا تھا ٹھیک ہے الحمد للہ. باقی الحمد للہ ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے ابھی یہ تو آپ نے اس لیسن کے لیے یاد کیا ہے نا. اب یہ جو یاد ہو گئی ہیں ان کو آپ نے آرام آرام سے نماز میں بھی پڑھنا ہے ٹھیک ہے. نماز میں بھی یہ نہیں کرنا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس ایسے نہیں. آپ نے صحیح طرح سے ادا کرنا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگتا تھا تلاوت کو لیکن یہ کہ آپ نے ہر جو حرف ہے اس کا حق ادا کرتے ہوئے جانا ہے ٹھیک ہے. باقی ماشاءاللہ ٹھیک تھا آپ کا والناس تک الحمد جزاک للہ ٹھیک ہے. اب بھولنی نہیں اس میں سے کوئی چیز انشاءاللہ آپ نے. جی اللہ. سسٹر آپ کا ہو گیا اب سسٹر سنا دیں. سمیرہ کا ہینڈ ریز ہے نا. سنا دیں جی سسٹر سمیرہ سنائیں. اور میرا مائک آف تھا تو میں پڑھ رہی تھی. اچھا چلے کوئی بات نہیں کچھ بھی ہو جاتا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد للہ بارک اللہ. اچھا جی مالک ہو گیا تھا ٹھیک ہے. حفصہ ایسا ہی ہے. جی ایسا ہی ہے. ایک اور ہاں چیز جی ناس کو نا ناس نہیں کرے ناس نہ تھوڑا وہی باریک اور اپنا ایک چیز وہ میں کریں. سب کو کہنا چاہ رہی ہوں جب آپ تو کہتے ہیں نا تو اس کو نا کوشش کیا کرے وہ نون گنا والی آواز نہ اینڈ پہ آئے ہاں ٹھیک ہے. تو ہاں اعوذ باللہ من الشیطان تو اس سے ذرا بچیں ٹھیک ہے. پھر یہ انشاءاللہ جی بہت بہتر ہو جائے گا کیونکہ تو بار بار آئے گا قرآن مجید. اگر تو کریں گے نا تو وہ پھر ہمارا اردو والا لہجہ وہ پھر ختم نہیں ہوگا انڈو جی. نہیں ہوگا ٹھیک ہے. اور آپ لوگ الحمد فکر للہ. نہ کریں ہم آپ کا مذاق نہیں اڑا رہے. ہماری اپنی یہ غلطیاں تھیں تو جو ہم نے غلطیاں کر کے سیکھا نا وہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور ہمارے بچے کہتے تھے آپ لوگ کی باجیاں صحیح آپ کو ملی ہے ڈانٹنے والی. تو وہ کہتے تھے باجیاں ڈانٹتی ہیں آپ کو. تو اس ہاں میں کسی نے کوئی شرم بھی محسوس نہیں کرنی. ہم لوگ بس یہی چاہ رہے تھے کہ جیسے اگر آپ کو 3 گھنٹے والا ٹائم نہیں مل رہا تو چلیں یہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ اس میں ہم اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کر لیں اور جو غلطیاں ان کو نکال کے اپنی زندگی سے اچھا یاد کر لیں ٹھیک ہے. اچھا اس ایک سے میرا سوال ہے دونوں سسٹر سے. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک مد پڑھی تھی وہ کیوں نہیں پوری بن رہی ہے؟ مدا 6 کاؤنٹ کی ٹھیک ہے. 6 کاؤنٹ کی میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی تھا کہ آپ اس کو 6 کاؤنٹ پورے کر لیا کریں. اچھا اب سسٹر مہوش سے سن لیں. اگر انہوں نے پریکٹس کی ہوئی ہے تو وہ کر لیں ورنہ وہ بعد میں سنا میں دیں جن اسٹوڈینٹس. میں سنا اوکے دوں. نو. جی
मैं कौन है, जवेरिया कह रही हैं? जी जवेरी जी सिस्टर जवेरिया आप कह रही हैं? जी जी मैम, मैंने सुना कहा है। हाँ ओके सुना देती सुनाइए। हूँ। अऊज़ु बि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस। जी माशाल्लाह। सिस्टर आपका ना एक जो छूट गया, सबसे पहले वो देखते हैं। मी शर, ठीक है, ये जो ओ मी ये था ये रह गया, ये छूट गया। जी मैम, ये मेरा रह ही जाता है, ये मुझे हमेशा हाँ कंफ्यूज कर देता है। हाँ, आप इस पे ना किसी कलर के साथ इसको थोड़ा सा वो कर लें, जैसे हम रंग भरते हैं ना चीजों में, जैसे कहते हैं जी कलर जी, पेंसिल से, हाईलाइट वगैरह हाईलाइट से कर नहीं। लूँ। हाँ, हाईलाइटर से ना करें इसको, कलर पेंसिल से कर लें। बाज दफा जी ना हम जब ये ऐसे कर रहे होते हैं, बाज दफा नून साकिन के बाद इजहार वाला या कोई ऐसा लेटर होता है, हम रवानी में उसको भी कर जाते हैं। कलर पेंसिल का ये फायदा है, तो मिट जाता है ना, तो हाईलाइटर जी वगैरह जी से उसको फिर मिटाना जरा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ठीक। अपने इसमें क्लास में ये कहती हूँ कि वो जो पेंसिल कलर जैसे बच्चे यूज करते हैं ना, वो वाले यूज कर लिया करें, ठीक है। जी बाकी आप ठीक है। थोड़ी सी सिचुएशन तेज है, जिसकी वजह से आप क्या करती हैं, आपने नास जल्दी से अदा किया, मलिकिन नास ये जल्दी से अदा किया, फिर इलाहिन नास, उसे ये होगा, फिर ये हरूफ के इनका पूरा पूरा हक अदा नहीं होगा, ठीक है। बाकी माशाल्लाह मैम ठीक है। आप अल्हम्दुलिल्लाह से हमने जब आपका शुरू में सुना था, ठीक है, जब आपने कायदा शुरू किया था, तो तब आप मोटे जी। पतले का जरा कम करती थी, अब माशाल्लाह से आपका बहुत बेहतर हुआ है। अल्लाह ताला बहुत बहुत आपको इंशाल्लाह आगे लेके जाए, तरक्कियां हो आपकी, बहुत अच्छे आमीन पढ़े। आमीन अल्लाह आमीन। खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह। जज़ाकल्लाह। पहले अब सिस्टर राफिया आ जाए। पहले सिस्टर राफिया आए, फिर कौन रह गया है, फिर सना आ जाए, और उसके बाद फिर हम सिस्टर बाकी जिन लोगों ने सुनाना है उनसे फिर सुन लेंगे, ठीक है। ये रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, इनसे पहले सुन लेते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من من الجنة والناس. जी माशाल्लाह। सिस्टर आपने सबसे पहले अपनी स्पीड को कम करना है। दूसरा, आपकी ना जो गलती एक बार बार होती है, वो यही वाली गलती हो रही है, ये जो अल वाली है ना। आप जब जहां पर जैसे आप पढ़ रही हैं, इसको रवानी से पढ़ते हो, मी शर रिल हो जाता है, रिल, ठीक है। इसके लिए ना आप उर्दू के थोड़े से अल वाले अल्फाज लिख लें, या जैसे परिंदा था, जैसे बुल बुल, आप इसको बुल बुल तो नहीं कहती ना, बुलबुल या मिल, इस तरह के अल्फाज उर्दू वाले लिख लें। फिर उसके बाद अरबी के थोड़े से अल्फाज लिख लें, फिर उससे ये फायदा हो जाएगा कि ये जो अल हिलता है ना, ये हिलेगा नहीं, ठीक है। और जब भी आप इस तरह से लाम अदा करें, थोड़ी सी देर के लिए ना मखरज पे रुक जाएं, ठीक है। जब हम जल्दी से इसको छोड़ देते ना मखरज को, फिर वहां पर ये झटका सा आ जाता है, ठीक है। बाकी रॉ को पुर करना है, जहां जहां पे हम कहते हैं ना कि इसको पुर पड़ना है, कोई एक कलर रख ले। 4-5 तरह के कलर पेंसिल्स रख लें, जैसे कोई एक कलर रख लें जिसपे आप सारे मुफख्खम लेटर्स को कलर कर लें, तो उसमें ये होगा कि भूलेगा नहीं। फिर रॉ अगर आपने जैसे पिंक कलर रखा है, रॉ को भी पिंक कर लें, कॉफ को भी पिंक कर लें, स्वाद को पिंक कर लें, फिर उससे आपको देख के याद आ जाएगा कि यहाँ पर मैंने इसको पुर पढ़ना है, ठीक है। बाकी माशाल्लाह कोशिश करती रहे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर बिल जरूर हमारी बहुत मदद फरमाए और आसानियां करे हमारे लिए, ठीक है जी एक चीज सिस्टर। मैंने ऐड करनी है,
सिस्टर राफिया या जो बाकी सारी सिस्टर्स भी हैं, आप लोग जितनी लिसनिंग करेंगे, जितनी गौर से सुनेंगे, जितना ध्यान देंगे, इंशाल्लाह आप लोगों का उतना ही फर्क आएगा। लिसनिंग की कमी है यहाँ पे, ठीक है, बाकी लिसनिंग की सब थी, और सिस्टर्स के लिए हाँ, भी है। और एक और चीज जो मैं, जी मतलब मुझे ऐसे लगता है जी। कि अगर आप इसको हम्म नमाज में ले आए ना, आप कहें कि मैंने हम्म आराम सुकून से नमाज पढ़नी है, आप सूरह हम्म फातिहा पढ़े, पहले आराम सुकून से सूरह फातिहा पढ़े। उसके बाद अगर आप जैसे सूरह नास, क्योंकि अब हम पहली वाली में पढ़ेंगे तो फिर ये होगा कि इसके बाद कौन सी पढ़े, अगली आयत मुबारका में आधा आधा भी पढ़ सकते हैं, कि जैसे अब यहाँ पर इसकी आप पढ़ ले, शुरू में 4 पढ़ ले, फिर आप इसके बाद इसकी 3 पढ़, आगे कितनी रह जाती, 2 ही रह जाती हैं, ठीक है, 2 पढ़ लें या 3 3 कर लें। या ऐसा करें कि जैसे अगर आपने 2 रकत पढ़नी है तो पहली में आप सूरह इखलास पढ़ लें या सूरह फलक पढ़ लें, दूसरी में जो पढ़ ली हुई, याद कर ली हुई ना, उसको आराम आराम से पढ़ें, थोड़ा सा ठहर ठहर कर जहन में अपने ले आए कि मैंने इसको कैसे पढ़ना था। और जब हम सुन्नत पढ़ते हैं ना, तो अपने सामने आप कुरान खोल कर रख सकते हैं। अब ये नहीं कि आपने कोई जो सूरतें याद भी नहीं की, तो आप पूरा देख देख के पढ़ने लग जाए, वो सिर्फ एक उचटती हुई नजर जैसे डल जाती है ना, कि चले मुझे याद आ जाए, इससे आगे मैंने क्या पढ़ना है, नमाज में आ जाएगी तो इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर होती जाएगी। ठीक है, चले अब और सिस्टर सुना दें। फजर की नमाज में पढ़ी थी। कौन सी जी। नमाज में? फजर की सुबह नमाज में ना मैंने ये अच्छा अच्छा, पढ़ी थी, समझ, यही सोच के पढ़ी थी, माशाल्लाह तो मैंने सेन में जाके अच्छी तरह अच्छी आवाज में पढ़ी ऊंची। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और देखें, घरों में बरकतें भी आएंगी इंशाल्लाह, जैसा हम इतना ऊंची कुरान पढ़ते हैं ना घर में। अच्छा, अब सिस्टर सना आ जाए, फिर उसके बाद सिस्टर माविश और गुलशन पर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق सूरह sorry नास, सूरह नास, कोई बात قل नहीं, कोई। أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब लोग कर ले नोट, ये जो रॉ है ना, ये पतला हो रहा है, ठीक है। ये जो जबर के साथ है ना, बी रॉब, रॉब, बी रबिन करेंगे ना उर्दू की तरह, रब हम जैसे उर्दू में बोलते हैं राबिया जैसे कह लेते हैं, तो अब उसमें अरबी में है ना तो रॉबिया कहेंगे, तो इस तरह से रॉब, बी रॉब, ठीक है। बाकी माशाल्लाह ठीक है, आपका वो पहले से बेहतर हो रहा है, जो तो जो आप उसके आगे एक छोटा सा नून गुन्ना लगाती है ना। जी सिस्टर हफ्सा ने कुछ ऐड करना है? हाँ, इसमें वस वास ये जो है आपका क्या, हाँ, वसवास और यू वस वीसु, ये थोड़ा सा ना, इसको दोबारा पढ़ती है, ये थोड़ा सा हिल गया था मुझे लग रहा है, या छोटा बड़ा कुछ हुआ था इसमें, वो एक दफा पढ़ें। إله الناس من شر الوسواس الخناس. ये मुझे पता है वस क्या वस लगता है, हाँ, निक हाँ, हम्म मुझे यही लग, मैं यही कहने लगी थी, ये जो हम हम्म अल के साथ करते हैं ना, अल, यही हम्म हम फिर वस भी कर देते हैं। तो अब कोशिश करनी है, पहले जो कर लिया ठीक है, उसमें हमारा अब इख्तियार नहीं है ना, हमने पहले जो माजी में सीख लिया था, कर लिया था, अब हमने इस पे तवज्जो करनी है, ठीक है। जो कलकला वाले लेटर है, सिर्फ उसी पर झटका देना है, उसी पर हमने आवाज को पलटाना है, ठीक है। इसको वस, वस सीटी वाली कोशिश करेंगे तो ये फिर वस नहीं होगा, ठीक है। वस, और वस, इसमें वा, आवाज भी ज्यादा चलेगी ना, हम्म, सीन में आवाज भी एक, वस, इंशाल्लाह आगे जाके हम पढ़ेंगे उसके बारे ठीक में थोड़ा सा, अभी के लिए लिख लें आप कि आवाज ज्यादा चलेगी, बस थोड़ी सी होल्ड करेंगी ना, और वही सिस्टर नरीन वाली बात की, इसका आप सीटी का भी ख्याल रखें तो फिर नहीं हिलेगा इंशाल्लाह। बाकी माशाल्लाह ठीक है। अब सिस्टर महाविश से सुन लेते, सिस्टर महाविश आप हाँ सुनाइएगा। सही है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جی ماشاءاللہ الحمدللہ. جب آپ نے کہا شر، اس کا یہ جو را ہے اس کو بس باریک کر لیں. مجھے جو لگا کہ یہ تھوڑا سا موٹا ہوا، باقی ماشاءاللہ الحمدللہ آپ نے مدود بھی بنائی ہیں، آپ نے یہ جو غنہ ہے اس کا بھی خیال رکھا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بہترین جی آپ کی مزید اس کو بہتر بنائے انشاءاللہ. جی سسٹر گل سنو بس. السلام علیکم سسٹر. یہ مہاوش کو نا آنا تھا گروپ میں، لیکن میرے پاس آپ کا لنک نہیں تھا، تو میں نے اس نہیں کو ہم کہا تھا ڈال لیں تم گے. ہاں آج جی کلاس میں میں اس آ کو ہم جاؤ. ڈال لیں پھر گے. جی ہاں ایگزیکٹلی، تو یہ پھر آپ ہماری ڈال کیوسی دیجیے گا. میں بھی تھی نا، ہاں سسٹر ماوش کیوسی میں بھی تھی، ہے نا؟ نام سنا سے لگ ہاں رہا ہاں ہے. میں آپ کے ساتھ کیو جی سی جی میں تھی، ہاں کیو سی 1 میں تھی. ہاں چلیں ماشاء اللہ. انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جی ماشاءاللہ. سسٹر آپ کا کل ہل گیا تھا، ٹھیک ہے، ایک آپ کا لام ہل گیا تھا، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ نے سوئچ کیا ہے. جیسے پہلے آپ اس کو کسرہ کو پڑھتے ہوتے تھے مجہول، اب آپ نے اس کو سیکھ کے باریک کیا ہے. اور یہ پھر اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو ماشاءاللہ کوشش ہے نا وہ بہترین ہوگی. جیسے آپ یہاں پر شرری، جیسے یہ اگر آپ کا تھوڑا سا موٹا ہوا نا، آپ نے صدور کی را کو باریک پڑھا ہے. الحمدللہ اسی طرح سے ہم سب نے سیکھنا ہے کہ جو پہلے والا اس کو انڈو کر کر کے ہم نے دوبارہ سے جو اس کو صحیح باریک اور جو اس کو معروف یا معلوم طریقے سے پڑھنا ہے نا، جیسا کہ عرب پڑھتے ہیں اس کو، تو انشاءاللہ یہ بہتر ہوتا جائے گا. باقی مجھے لگ رہا ہے آپ کا صبح کا ٹائم میں آپ کی مدعو تھوڑی چھوٹی چھوٹی بن رہی ہیں، ہاں تو انشاءاللہ ہاں exactly. انشاءاللہ یہ ہو جائے گا بہتر. اور میں کہتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ کتنا بہترین ٹائم ہے کہ صبح کے ٹائم میں آپ کی بڑی اچھی اچھی سی پریکٹس ہو رہی ہے. جی سسٹر افسا آپ نے کچھ اللہ ایڈ حافظ. کرنا ہو؟ جی چلے لگتے مجھے نا وہ لگ رہا تھا آلموسٹ آپ نے بتا دیا، وہ تھوڑا ہاں سا ہو گیا تھا. ہاں اور اللہ زی پہ انہوں نے نا 2 سے 3 کاؤنٹ کر دیا 2 تھا. سے 3 کاؤنٹ تو ہو گئے تھے. وہ مجھے لگ رہا مجھے ہے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی تھوڑی مدد میں وہی کہہ رہی تھی، وہ صبح کی وجہ سے نا ہاں تھوڑا سا فریش جب نہیں اور ہوتا نا تھوڑا پوری سا طرح بدل، جی پھر تھوڑا سا ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک مجھے چلیے. زیادہ کمی لسننگ اور پریکٹس میں لگ رہی ہے انشاءاللہ. لیکن یہ کریں گے نا تو ان کا بہترین ہو جائے گا. اور شیشہ سامنے رکھیں. ابھی بھی کئی لوگوں کا مجھے لگ رہا ہے ہوں تھوڑے سے آگے آ رہے ہیں شین میں. اور تو ایک چیز میں باقی اور سب سے کہنا چاہوں گی، آپ نا اس کو سیریس لے لیں. ہم نے پہلے جو ہاں سیکھا تھا نہیں سیکھا تھا، سمجھنے کے بہت سارا ٹائم ہم پہلے لگا چکے ہیں اپنی تجوید سیکھنے کے لیے، لیکن یہ کہ بھول جاتے ہیں، سیکھتے ہیں بھول جاتے ہیں، سیکھتے ہیں. اب ہم جس طرح سے اسپورٹس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سارے جتنے بھی رولز ہیں نا، یہ آپ کو اس طرح سے یاد ہو جائیں کہ آپ کے سامنے نہ بھی کچھ لکھا ہو، آپ نے آر نہ لکھا ہو، 2 6 کچھ بھی نہ لکھا ہو، آپ اس کو پورا اچھے طریقے سے ادا کر سکیں. تو اس کے لیے کیا کرنا انشاءاللہ. پڑے گا؟ تھوڑا سا ٹائم تو نکالنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، لیکن تھوڑا سا
टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि जो अल्लाह ताला की तरफ चल कर आता है तो अल्लाह उसके पास दौड़ के आता है। तो जितना टाइम इंशाल्लाह हम कुरान के लिए निकालेंगे, लगाएंगे, आप देखिएगा आपका टाइम उतना ही वसी होगा, बरकत आएगी इंशाल्लाह। तो इसको बस सीरियस ले ले कि मैंने जैसे अब ये 2 सूरतें मुझे याद हो गई हैं, तो इनको नमाजों में मैंने बार बार रिपीट करना है, ताकि जो पहली गलतियां थी वो अब हम दोबारा ना दोहराएं। ठीक है, अगर आप मुझे अच्छा, बता दें किसी एक को और कोई सिस्टर, क्वेश्चन है। जी जी एक सिस्टर है, सिस्टर रुबीना सलीम। सिस्टर आपने सुनाना है तो आप भी सुना दीजिए। वैसे तो वो सिस्टर हमारी रुबीना। अस्सलाम तजवीद वालेकुम एसेंशियल्स में है ना। वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। वबरकातुहू। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। जी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर, आपका भी यही मसला है, ठीक है। इसको इंशाल्लाह ठीक कर ले, क्योंकि याद हमें है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने देखा है कि लोगों को पूरा पूरा 30th पारा भी हिफ्स है। हमारी एक और हिफ्स की क्लास होती है, उसमें हैं 2-3 सिस्टर्स ऐसी हैं जिनको पूरा याद है। लेकिन क्या है कि हमने ना वो थोड़ा पुराने तरीके वाला सीखा हुआ, याद किया हुआ है। अब आपने क्या करना है, जो जो सीखते जाएं उसकी प्रैक्टिस इस तरह से करें। जो आपके साथ वीडियो शेयर की जाती है ना अस्मा हुदा की, आप देखें वो जब पढ़ती है ना उसको सिर्फ गौर से सुने, साथ साथ नहीं पढ़ना। साथ साथ पढ़ने में जैसे आप, मैं आपको ना चले मिसाल देती, जैसे कोई आप पीछे कोई म्यूजिक वगैरह लगाते हैं ना, आपको ऐसे लग रहा था कि आपकी आवाज इस टाइम बिल्कुल सिंगर के साथ मैच हो रही है। जो उसने कहा वही उसको बिल्कुल एक एक हर्फ उसी तरह से उतने सुर में उतने ही हमने अदा किए। अभी ये पीछे म्यूजिक बंद करके कहीं अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनिएगा, वो जो आम दुनियावी चीजें हैं उन पे हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है। तो आप देखेंगे कुरान को हम इस तरह से कैसे पढ़ सकते हैं कि कारिया जो पढ़ रही हैं हम उसके साथ साथ पढ़ते हुए समझे कि हम बिल्कुल वैसा ही पढ़ रहे हैं। तो क्या करना, पहले आप खामोशी से सुने, एक एक हर्फ कुरान खोले। और अगर चले बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलता ना इस तरह से उंगली रख रख के पढ़ने का, तो 1 या 2 या 3 दफा तो जरूर ऐसे सुन लिया करें कि तिलावत सुनते हुए साथ साथ आप उंगली रखें या अपनी पेंसिल रखें कि यहाँ पर हर्फ को लफ्ज को कैसे अदा किया है। उसके बाद फिर खुद बार बार जितनी दफा भी कोशिश करें इसको बार बार पढ़ लिया करें, याद भी हो जाएंगी। जब जितना सुनेंगे याद भी हो जाएंगी। और इसी तरह से हम ये जो अल और वस, इन गलतियों से भी बच जाएंगे। ठीक है, और सबने कोशिश करनी है, और यहाँ सुनाने में किसी ने भी शर्माना नहीं है। ये आपका टाइम है, ये हमने आपके साथ मिलकर जो टाइम एक बनाया है, एक क्लास का टाइम जो निकाला है, इसका मकसद किसी की तस्खीर करना या किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हमें बचपन में टाइम नहीं मिल सका, जो मौका नहीं मिल सका था, आज यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर हम सारे मिलकर अपने कुरान को ठीक कर लें। इसमें हमारा और आपका जो साथ है ना वो भरपूर होना चाहिए कि सब बोलेंगे, सवाल भी किया करें। और मैं ये बात बार 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 कहती हूँ कि जहां आप देखें ना कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ मिस कर रहे हैं, तो आप भी हमें बता सकते हैं बिल्कुल फ्रैंकली। ठीक है, किसी ने किसी चीज में शर्माना नहीं है। ठीक हो गया अब जी। किधर किधर गलतियां आई हैं मेरी, मैंने सुनाया था तुम। आपने ना ये जो कहते हैं ना, देखिए सबसे पहले कुल, इसको कुल ही नहीं करना, हम्म। ठीक है। कुल 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 आराम से हाँ जी कुल। कुल। आप उर्दू, हाँ उर्दू के ऐसे अल्फाज निकाल लें जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे बुलबुल होता है, आप कभी भी बुलबुल हम्म। को बुलबुल नहीं कहते। ठीक है ना। हम पंजाबी में कल को काले कर देते हैं। इन लफ्जों को भी अपनी उर्दू को बेहतर कर लें, उर्दू काफी सारी हमारी अरबी के साथ मिलती जुलती है। आज कल, हम्म। कल ना कहें। ठीक है, अगर किसी का नाम लाम वाला है तो उसमें भी जरा कोशिश करें कि उसको भी प्रॉपर तरीके से अदा कर ले। फिर इंशाल्लाह ये वाली जो गलती है ना ये भी निकल जाएगी। खास तौर पर जैसे मैं कहती हूँ अलिफ मद वाली गलती है ना, वो कैसे निकलती है, जब हम ये वाले नाम जैसे आबिद, हामिद, इस तरह के अल्फाज जिसको हम उर्दू में भी एक अलिफ के साथ मद बतन बनाते हैं ना, 2 काउंट की, वो उसमें हम बनाते ही हैं। तो इन चीजों को इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा रिलेट करके दूसरी चीजों के साथ छोटी छोटी टिप्स के साथ हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे अब अल हुआ था ऐसे ही हो जाता है वसवास। अब ये वसवास नहीं है ना, वसवास, वसवास,
ٹھیک ہے. سین کی جی آواز ایسی سٹی والی, اور اس میں پھر وہ اگر وس کر دیں گے نا, آپ خود بول کے دیکھیے گا, جب ہم وس کہتے ہیں تو سٹی اس میں سے غائب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جی اور کسی نے بھی اپنی غلطیوں جزاک سے اللہ. پریشان نہیں ہونا. انشاءاللہ جب ہم سورہ اما پر وہ پہنچیں گے نا, اما یتساءلون سورۃ النبا پر, پھر آپ دیکھیے گا کہ سورہ ناس آپ کی کتنی بہترین ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم نے اس کو انشاءاللہ. کمپلیٹ کرنا اور تجوید کے ساتھ کمپلیٹ کرنا. چلے, اگر کسی کا کوئی کویسچن نہیں ہے, کوئی کامنٹ نہیں ہے, تو پھر ہم اس کو بند کر دیتے ہیں کلاس کو, کیونکہ اثر ہونے ہی والی ہے. تو مجھے ذرا ایک دفعہ سب کنفرم کر دیں کہ کلاس ہم کر دیں ختم. آپ کے ساتھ سسٹر سے آپ نوٹس لوگوں نے وغیرہ. تجوید اسینشیل سے آپ لوگوں نے جی کیا ہوا ہے جی نا آپ جی نے؟ جی ہاں جی 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 اچھا. جی. یہ ماشاءاللہ سے مہاوش جو ہے میرے ساتھ, انہوں نے بھی تجوید اسینشیل سے ابھی ختم کیا ہے. تو میں نے انہیں اچھا کہا آؤ نورین آپا اور حفصہ آپا آئیں گے تو تمہیں ان کی کلاس کا میں لنک بھیجا ابھی میں نے, اور میں نے کہا تم آ کر اچھا, دیکھو کسی یہ کا لوگ کمپلیٹ وہی ہو ہیں. گیا, میں بھی بتائیے گا آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. السلام علیکم جی سسٹر, میرا اچھا ہو اچھا, گیا complete. چلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مبارک ہو آپ آپ کا کو, کون سا بہت بیچ بہت ہے؟ مبارک. 23 TT 23 ہوگا نا؟ ہاں جی 23. ہاں, تو ہمارے ساتھ ہی کمپلیٹ ہوا نا. آپ نے نہیں کوشش کی کسی کو پڑھانے کی؟ نہیں ابھی فی الحال نہیں کی. بس ٹھیک ہے, چلے نہیں یہ کبھی ابھی تو ہمارے ساتھ ہیلپ. گروپ میں پڑھائیں گی نا؟ ہاں, میں ٹھیک ہے. وہی کہہ رہی کہ چلے چلے آپ ہمارے ساتھ اس گروپ میں پڑھا سکتی ہیں, آپ ہمارے ساتھ سن بھی سکتی ہیں. ٹھیک ہے. میں تو پڑھ رہی ہوں نا آپ سے ابھی. ہاں, کوئی بات نہیں. ہم اس سنت پر عمل کریں گے نا, اس حدیث پر, کہ اگر ایک لفظ بھی سیکھو تو سکھا دو, ہے نا. ہاں اور وہ ہم تو سب ہیلپر اسی طرح. ٹیچر کے لیے میں نے کہا ہے ان کو ہاں, گروپ تو والوں ہم کو, لوگوں لیکن نے بھی ابھی ماشاء کہا انہوں اللہ. نے ہوگا, لیکن ابھی وہ ملے نہیں ہے لیا نا, ابھی نہیں. اسٹوڈینٹ ملے نہیں ہیں. تو کوئی ہاں بات وہ نہیں, جس ملیں طرح گے سے جس کو سکھا سکے, یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا. انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں, انشاءاللہ. تو انشاءاللہ جی, انشاءاللہ, کیوں نہیں. یعنی کہ اب ہمیں ایک ہیلپر ہمیں بھی مل گئی ہیں. ٹھیک ہاں ہے نا, یہ چلے جی, اسی طرح سے ہے نا, ایسے کہتے ہیں نا, کوئی ایک بندہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتا, جڑنا پڑتا ہے, ٹیم صحیح بنانی پڑتی ہے. صحیح ٹھیک حقیقت. ہے نا. تو چلیں جی, خوشی ہوئی ہے ہمیں, بہت خوشی ہوئی. اچھا لگتا ہے آپ کو. شاید الحمدللہ. ہینا یاد ہو, سسٹر ہینا عامر, ہاں ماشاء ہمارے اللہ. ایک گروپ سسٹر میں. نجمہ بھی ہیں, نجمہ ہاں, بھی ہے نا وہ QC. کسی ون بھی کر رہی ہے نا ہمارے ساتھ. اچھا ماشاءاللہ, میں بھی QC ہاں, 1 کر رہی ہوں ابھی. آپ آپ کس سے کس کے کر ساتھ رہی کر ہیں؟ رہی ہیں؟ میں میم روبینہ سے. رخ سے. اچھا, کسی اور سسٹر سے کر رہی ہیں, ٹھیک ٹھیک. اچھا صحیح اور ہے. میں 3 کر رہی ہوں, میں QC 3 کر رہی ہوں. اچھا, QC 3 ماشاءاللہ پہ ہے, فہیہ ماشاء اللہ. سے سجاد, گلسنو. فریہ سجاد ابھی اس مہینے میں ماشاء ختم ہو اللہ, وہ جائے تو گا. بیسٹ ٹیچر, ہماری فیوریٹ ٹیچر محفوظہ ہاں شی از محفوظہ دا سے اچھا. ٹاپ. اور سسٹر فریہ گلسنوبر, آپ بتائیں, سجاد آپ نے QC جاری رکھا یا نہیں؟ نہیں سسٹر جاری ہے, ابھی گلسنوبر ہی اس کہہ مہینے رہی میں ہیں. ختم ہو جائے گا. میں گل سنوبر کہہ رہی ہوں, ابھی QC 3 میرا اس منتھ میں ختم ہو جائے گا. ماشاء اللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ فریہ ماشاء اللہ سجاد کے ماشاء ساتھ 3 ختم ہو جائے گا. اللہ اللہ قبول ماشاء کرے اللہ. الحمدللہ. اسی لیے میں نے آپ سے ماوش کا انٹروڈکشن کروا لیا کہ ماوش کو تھوڑی تسلی ہو جائے کہ میں نے آپ لوگوں کے بغیر پوچھے ان کو زوم کا لنک بھیج دیا. لیکن میں نے کہا یہ دیکھو تمہاری والی ہی ٹیچرز ہیں, تم آؤ اور اپنا تعارف کرواؤ اور اس گروپ میں آ جاؤ, کیونکہ ماشاءاللہ یہ اور بھی کوشش کر رہی ہے. اب ہاں, مریم بالکل آپا ماشاء کی بھی اللہ. کلاسز لے رہی ہے نا, تو اس کے پاس تو ہوں. ایک کہتے ہیں پنچ پنچ انچ انچ کا بھی ٹائم نہیں. ہاں, صحیح صحیح. الحمدللہ پڑھتی پڑھاتی ہے, مجھے بھی پڑھاتی ہے ماشاءاللہ سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا جی, الحمدللہ. انشاءاللہ ہمارا ساتھ پھر انشاءاللہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بنائے رکھے. ٹھیک آمین ہے. تو آمین. مہوش کو السلام انشاءاللہ ہم علیکم. کر دیتے ہیں ایڈ, مہوش کا نمبر دیجیے گا, ٹھیک ہے. جی ہوگا میں تو آپ کو صحیح ہمارے بھیجتی پاس, لیکن ہو سکتا ہے کہ سیو نہ ہوا ہو کہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ ہوں. تھی اس میں, تو میں بھیجتی وہاں پہ تو میں موجود ہوں بھیجتی گی. ہوں آپ کو, میں لیکن آپ کو بھیج ابھی دیجیے گا, بھیجتی ٹھیک ہے. ہوں, یا چلے جی, ماوش کو شکریہ. آپ کا دیتی ہوں تو یہ آپ سے کانٹیکٹ کر لے, ہاں کچھ بھی کرتے ٹھیک ہے, ہیں. الحمدللہ ٹھیک ہے. اللہ نے جڑوا دیا, دیکھو ماوش. جی بالکل بالکل, الحمدللہ. چلیں جزاک جی, اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم جزاکم اللہ اللہ خیرا خیر. کثیر. تقبل اللہ وإياكم. منا منکم, آمین. السلام آمين علیکم. ثم جزاكم الله خير.